السلام علیکم دوستو، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد کی کچھ ایسی باتیں جو شاید کچھ لوگوں کو نہ پتا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے آپس میں ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہیں، اور جو لوگ دنیا میں رہ جاتے ہیں ان کے بارے میں سوال بھی کرتے ہیں۔ اور ہمیں اپنی موت سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے انہی ساری چیزوں کو لے کر۔ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر ہمارے پیج کو فالو نہیں کیا ہے تو جلدی سے فالو کر لیجئے۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ انسان کو اپنی موت سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے، جبکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے نہ ہم بھاگ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم چھپ سکتے۔ ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ نے ابو حافظ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ ذرا حضرت یہ بتاؤ کہ انسان اپنی موت سے اتنا ڈرتا کیوں ہے؟ تو وہ جواب دیتے اور کہتے ہیں کہ ڈر اس لیے لگتا ہے کیونکہ آج ہم نے اپنی دنیا کو آباد اور آخرت کو برباد کیا ہوا ہے۔ ہم نے کوئی تیاری آخرت کے لیے نہیں کی، اس لیے ہمیں مرنے سے ڈر لگتا ہے، اور انسان کو ہر اس جگہ جانے سے ڈر لگتا ہے جہاں پر ویرانیت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں دوستوں کہ ہم اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں، کیونکہ موت برحق ہے۔ اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندے عالم برزخ میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں، اور جو لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں ان کے بارے میں سوال بھی کرتے ہیں کہ فلاں شخص کیسا ہے اور فلاں کا کیا حال ہے۔ حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے نا تو اس کے ماں باپ یا اگر اولاد پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے تو وہ لوگ اس کا ایسے استقبال کرتے ہیں، ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے دنیا میں کسی کے باہر سے آنے پر ہم لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ جو شخص ایمان والا نہیں ہوتا، مسلمان نہیں ہوتا، اس کو مردے سے بات چیت کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر کسی شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا مردے آپس میں بات چیت بھی کرتے ہیں؟ فرمایا کہ بات چیت بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہیں۔ اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے مردوں پر پیش کیے جاتے ہیں، جیسے تم اعمال کرتے ہو ویسے ان کے اوپر وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آج جو ہمارا حال ہے کہ نمازوں کو چھوڑ دینا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو اور طریقے کو ہم بھولے بیٹھے ہیں، چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک خیر ہم سب کی حفاظت فرمائے اور عمل صالحہ کی توفیق دے۔ ذرا سوچو کیسا لگتا ہوگا جب ہمارے یہ اعمال پیش ہوتے ہوں گے کہ اذانیں ہو رہی ہیں، ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اور مرنے کے بعد کی جو یہ ساری باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ مردوں کا آپس میں ملنا بھی ہوتا ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہیں۔ ہمیں اپنی موت سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ آج ہم یہ جانتے تو ہیں، لیکن ذرا سوچو کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب یہ خود ہمارے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ لیکن دوستو، اس کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ اور ایک چیز اور ہے، کتابوں کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے بڑے صاف الفاظوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے یہ پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کیسا ہے، فلاں کا کیا حال ہے، جو آپ کو ہم نے ویڈیو کے شروع میں بتایا، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس دنیا سے پہلے ہی انتقال کر جاتے ہیں لیکن اپنے مرحومین سے نہیں مل پاتے، اپنے مردوں سے نہیں مل پاتے۔ تو وہ شخص کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ تو ہم سے پہلے اس دنیا سے آ گیا تھا، کیا وہ آپ تک نہیں پہنچا؟ تو پھر وہ افسوس کر کے کہتا ہے کہ ہائے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی لیے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس سے نجات پا گیا اس کے لیے باقی کی منزلیں بھی آسان ہیں۔ اور فرمایا کرتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، ہم نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث مبارکہ پیش کی ہیں مرنے کے بعد کی زندگی کو لے کر، لیکن کچھ لوگوں کے سوال بھی ہوتے ہیں کہ مرحومین کو ایصال ثواب کیسے کریں، ان کے لیے صدقہ جاریہ کیسے کریں، یا مردے کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے، یا مردہ جو خواب میں آ کر کہتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے یا سچ ہوتا ہے، یا قبر کا جلدی بیٹھ جانا کیسا ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر آپ کو جاننی ہیں خواب کے حوالے سے اور مردے کے خواب کے حوالے سے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایسے اور اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، پیج کو فالو کر لینا، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل صالحہ کی اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔